مصطفیٰ کی ہے کلی طاہر القادری، مصطفیٰ کی ہے کلی طاہر القادری، ادارہ مذہب القرآن زندہ باد، جیوے جیوے طاہر جیوے، جیوے جیوے طاہر جیوے، جیوے جیوے طاہر جیوے، جیوے جیوے طاہر جیوے، جیوے جیوے طاہر جیوے۔ محترم جناب علامہ محمد عدنان صاحب۔ ماشاءاللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ ایک ایسی ہستی کے ساتھ وابستہ ہیں جنہیں اللہ پاک نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے منتخب کیا۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی کر بال نے کہا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے یہ کرۂ زمین بنی ہے، جب سے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے، تب سے حق اور باطل کی جنگ جاری ہے۔ بے شک حاضرین گرامی کر، باطل کا کام فساد پھیلانا ہے اور اہل حق کا کام اس فساد کو ختم کرنا ہے۔ جب سے شیطان تخلیق ہوا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، اہل حق کے لیے مشکلات اور رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، ان کے لیے مسائل کھڑے کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آ جانے کے بعد جب سے انسان نے اپنی ارتقائی مراحل کا آغاز کیا، ترقی کے، بود و باش کے، اپنی معاشرے کو، معاشرت کو بنانے کے لیے اپنے ارتقاء کا آغاز کیا، حاضرین گرامی کر، تب سے شیطان رکاوٹ بن رہا ہے۔ کبھی اس نے شداد کی صورت میں ایک فسادی کو کھڑا کیا، اس نے شداد کو کھڑا کیا، ادھر سے اللہ رب العزت نے سیدنا ہود علیہ السلام کو بھیج دیا اس فساد کو ختم کرنے کے لیے۔ پھر شیطان نے نمرود کو کھڑا کیا، اس نے نمرود کو کھڑا کیا عوام الناس کے اس ارتقائی اور ترقی کے مراحل کو روکنے کے لیے، اس کی سوچ اور اس کی فکر کے اوپر حد لگانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد شیطان نے فرعون کی صورت میں ایک نیا باطل کھڑا کر دیا، ایک نیا فسادی لے آیا، اور اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسی کے گھر میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اہتمام کیا۔ اللہ۔ حاضرین گرامی کر، یہ فسادی آتے تھے تاکہ زمین پر فساد ہی فساد رہے، لوگ فقط ایک دوسرے کے ساتھ
جھگڑتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے، ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے، اور کوئی شخص سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ اپنی زندگی بسر نہ کر سکے۔ ہر ایک کو کسی کو اپنے معاش کی فکر ہو اور کسی کو اپنی جان کی فکر ہو۔ ایسے عالم کے اندر، ایسے ماحول کے اندر اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا ہے تاکہ امن قائم ہو، سلامتی ہو، اور وہ تمام انبیاء علیہ السلام اسلام کے داعی بنتا ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے باطل کو اور فسادیوں کو، وہ جو ایک جڑ پکڑ چکا تھا زمین کے اوپر، اور اس میں سب سے زیادہ فساد اور سب سے زیادہ جہالت، اور پوری روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ ظلمت جس خطے میں تھی، اللہ رب العزت نے اس خطے میں سیدنا نبی کریم تاجدار کائنات، تاجدار انبیاء، وجہ وجود کائنات، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ حاضرین گرامی، تک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف لے کر آئے، تب اس فساد اور اس ظلمت کے علم بردار ابو جہل اور ابو لہب تھے۔ دیگر اقوام کے اوپر ان کے فسادیوں اور ان کی طاغوت کے علم بردار جب نکلتے تھے، اور جب ان کی جان لبوں پہ آتی تھی، قبض ہونے لگتی تھی، موت کے دروازے پر پہنچتے تھے، تو تب انہیں خیال آ جاتا تھا، حیا آ جاتی تھی، احساس ہو جایا کرتا تھا کہ ہم واقعی رب ذوالجلال کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور ہم واقعی اس کی بنائی ہوئی کائنات میں رکاوٹ ہیں۔ تو وہ توبہ کے خواستگار ہو جاتے تھے۔ لیکن آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم، نبی رحمت للعالمین، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کی شان یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس جگہ میں آپ ہو اس جگہ پہ رب عذاب کیوں نازل کرے؟ اے حبیب، اللہ رب العزت نے تو آپ کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی شان بنا کر بھیجا ہے۔ اے حبیب، اللہ رب العزت نے تو آپ علیہ السلام و تسلیم کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کی رحمت صرف مومنین کے لیے نہیں، بلکہ جن و بشر اور مسلمان و غیر مسلم، جمادات و نباتات، ہر ایک کے لیے آپ کی رحمت ہے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ آپ کی شان تو رؤوف رحیم ہے، آپ کی شان کریمی تو بڑی ہی پیاری ہے کہ آپ کی اتنی لطیف اور نرم طبیعت رب نے بنائی ہے کہ لوگ کھچا کھچا آپ کی طرف تشریف لے کے آتے رہتے ہیں، لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی قدر، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس قدر رحیم تھے اور جس قدر صاحب رحمت تھے، اسی قدر آپ کا مقابلہ ایسے طاغوت کے ساتھ ہوا کہ جب موت اس کے سر پہ آئی ابو جہل کے، تب بھی وہ انکار کر گیا، اور یہاں تک کہ اس نے کہا کہ جب مر گیا ابو جہل، اس کی گردن کٹنے کا وقت آیا تو کہتا ہے کہ میری گردن بھی ذرا لمبی کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ سر کس کا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، تاجدار کائنات آخری نبی تھے، خاتم النبیین کی شان والے تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو پھر بھی تو ایک طاغوت کا سلسلہ جاری رہنا تھا۔ شیطان کو تو ابھی موت نہیں آئی، شیطان تو ابھی بھی زندہ ہے، اس کے وساوس ابھی بھی جاری ہے، اس کی شیطانیاں ابھی بھی اس کرۂ ارض کے اوپر جاری و ساری ہیں۔ تو پھر اس کے لیے اللہ رب العزت اس امت میں اپنے نیک بندوں کے ائمہ کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث
لہذه الامتی علی کل رأس مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها، کہ بے شک اللہ پاک اس امت کے لیے ہر 100 سال پر ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس دین کی تجدید کرے گا۔ حاضرین گرامی کر گویا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس دین کے مقابلے پر کھڑے اس باطل طاغوت کا مقابلہ کرے گا، اور وہ فسادی جو فساد کا علم بردار ہے، جو دنیا کے اندر فساد برپا کر رہا ہے، اس فسادی کے مقابلے میں امن قائم کرے گا۔ حاضرین گرامی کر یہ وہ صدی ہے کہ جس صدی کے اندر اللہ رب العزت نے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شکل میں ایک ایسے مجدد کو بھیجا کہ جس نے اس دنیا کے ہر بپا ہونے والے فساد کا مقابلہ کیا۔ جب اس امت کو قیادت کرنے والے ملک پاکستان کے اندر جب فساد برپا ہوا، ختم نبوت کا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاتم نبوت کے اوپر حملہ کیا گیا، تو یہی مجدد کھڑا ہوا اور اس نے ختم نبوت کے اوپر دلائل دے کر قادیانیوں کو کلیت قرار دیا۔ یہی وطن جو اسلام کی قیادت کے لیے بنا ہے، اسی وطن میں جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کی حجیت پر حملہ ہوا اور رجم کو حد ثابت کرنے سے منع کیا گیا، تب یہی مجدد میدان میں آیا اور اس نے حدیث کی حجیت ہونے کو ثابت کیا اور رجم کو حد قرار دلوایا۔ حاضرین گرامی قدر اسی وطن عزیز میں جب توہین رسالت کے قانون کے لیے دلائل کی ضرورت پیش آئی، تب بھی اسی مجدد نے عدالت کے اندر، شرعی عدالت کے اندر کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توہین کے لیے قانون بنوایا، اور ایسا قانون بنوایا کہ جس کے تحت ہر مسلمان، غیر مسلمان، مرد و عورت، بلا تفریق جنس و مذہب، کوئی شخص بھی اگر گستاخی رسول کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر اس کی سزا موت ہے۔ بے شک۔ حاضرین گرامی کر یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مجدد کی صحبت عطا فرمائی، اس مجدد کی نسبت عطا فرمائی۔ اور حاضرین گرامی کر فساد کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، فساد کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ فساد کا سلسلہ جاری رہا۔ اور یہ فساد کیوں پیدا ہوئے؟ اس قسم کے فساد اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے، آپ کی ذات مقدسہ کے حوالے سے کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ اہل کفر، الکفر ملت واحدہ، یہ سارے کفار و مشرکین جو ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کہ یہ ایک ملت ہے۔ سارے کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، اسلام کے خلاف ایک ہیں، اور ان سب نے یہی نتیجہ نکالا کہ جب انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑ ڈالا، جب انہوں نے مسلمانوں کی ایک مملکت وحدہ کو توڑ کر پارا پارا کر دیا، تو اس سلطنت کے زوال کو دوام دینے کے لیے، اس کو مزید قائم رکھنے کے لیے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ یہ مسلمان کبھی متحد نہ ہو سکے، یہ مسلمان کبھی ایک نہ ہو سکے، یکجان نہ ہو سکے۔ حاضرین گرامی قدر، اور اس حوالے سے جو انہوں نے نتیجہ نکالا، وہ نتیجہ یہ تھا کہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو متنازع کر دیا جائے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس متنازع ہو جائے گی تو اس صورت میں پھر امت کبھی متحد نہیں ہو سکے گی۔ لیکن یہ لوگ بھول گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب نام نامی آتا ہے تو وہ جو شخص حضور کا کلمہ پڑھتا ہے وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، مقلد ہو، غیر مقلد ہو، فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا ہو یا دیگر مسالک اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو،
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تو سارے یکجان ہو جاتے ہیں، ایک جگہ پر متحد ہو جاتے ہیں. اور اس کا مظاہرہ سب سے پہلے فتنہ قادیانیت کے رد میں سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں سامنے آیا کہ تب تمام مقاطب فقہ آپ کی قیادت میں اکٹھے ہو گئے اور رد قادیانیت قرار دے دیا اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا. حاضرین گرامی قدر، اسی طرح اسی لیے تو علامہ اقبال فرمایا کرتے ہیں کہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں رہا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ان کفار نے تو بڑی کوشش کی کہ ان غریب، ان لاچار اور ان ہر حیثیت سے متزلزل اور زوال پذیر قوم کو اگر ان کے دل سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت نکال دے تو یہ پارا پارا ہو جائیں گے. لیکن وہ لوگ بھول گئے کہ اس قوم ایسی ہے، یہ مسلمان قوم، اہل ایمان ایسے ہیں کہ اگر ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہ ہو لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب نام آتا ہے تو ایسے جان آ جاتی ہے کہ جیسے پھر کبھی یہ مردہ کبھی بھوکے تھے ہی نہیں، کبھی ان کے دل میں کبھی ان کا پیٹ کبھی خالی رہا ہی نہیں. حاضرین گرامی قدر، تو جب بھی حضور کا نام آتا ہے تمام امت متحد ہو جاتی ہے. اور اسی لیے حضور شیخ الاسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں ایسے ایسے آپ نے خدمات سر انجام کی ہیں کہ کوئی مثال ممکن نہیں ہے. حضور شیخ الاسلام نے جتنے خطابات کیے ہیں 8000 خطابات میں آپ نے ہر خطاب کے اندر حضور کی محبت کا درس دیا اور اپنی ساری زندگی حضور کی امت کے ایک ایک فرد میں عشق رسول کی شمع جلانے کی کوشش کی ہے. حاضرین گرامی قدر، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس خادم نے یعنی مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے عشق رسول کی خاطر یہ فتنہ قادیانیت کے حوالے سے، قادیان ختم نبوت کے حوالے سے، حد رجب کے حوالے سے اور توہین رسالت کے حوالے سے اپنے خدمات انجام دی. اور حاضرین گرامی قدر، حضور شیخ الاسلام نے جہاں تک عشق رسول کی بات تھی تو تب بھی آپ حاضر ہیں. اور جب امت کے اندر فسادیوں نے اب امت کے اندر ایک نئے فرقے، ایسے لوگوں کا گروہ جنم لیا کہ جنہوں نے اسلام کے نام پر، وہ لوگ اسلام کا نام تو لیتے تھے لیکن قتل بھی مسلمانوں کو ہی کرتے تھے. ان ظالموں نے، ان کفار نے مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک نیا گروہ تخلیق کر دیا جس نے پوری امت مسلمہ کو ایک، جس کو کہتے ہیں نا، بدنام کر کے رکھ دیا. لوگ کہتے تھے، غیر مسلم کہتے ہیں کہ یہ جو مارنے والا ہے وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا ہے اور جو مر رہا ہے وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا ہے. یہ حالت کر دی ان لوگوں نے. ایسی صورت میں کچھ لوگ، کچھ علماء وہ گھبرا گئے اور انہوں نے بڑا ہی احتیاط کی کہ ایسے لوگوں کو جو مسلمان ہو کر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے. اس موقع پر حضور شیخ الاسلام نے بڑے ہی بے باک انداز میں اور بڑے ہی کھلے اور دو ٹوک انداز میں ایسے لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا اور ان کے خلاف فتویٰ جاری کیا. اور حضور شیخ الاسلام نے فتویٰ کے نام سے ایسے دہشت گردوں کے خلاف جو فتویٰ کی کتاب لکھی، 600 صفحات کی کتاب لکھی ہے. اور یہ کتاب اس قدر مقبول ہوئی اور اس کو اتنا پسند کیا گیا پوری دنیا کے اندر کہ باقاعدہ طور پر امریکہ میں اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ ایک تھیوری اسلام کی اسامہ بن لادن دیتا ہے اور اسلام کی دوسری تھیوری امن کی وہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ہے. حاضرین گرامی قدر، حضور شیخ الاسلام کی ان خدمات کا نتیجہ ہے کہ یہ فتویٰ جو ہے، اس فتوے کی کئی ممالک میں کئی ہزار کاپیاں تقسیم کی گئی. انڈونیشیا کے اندر 10,000 کاپیاں سرکاری سطح پر تقسیم کی گئی. اردن کا صدر حضور شیخ الاسلام کی اسی کتاب کے باعث اور امن کے لیے کی گئی کاوشوں کے باعث خود چل کر حضور شیخ الاسلام کو ملنے کے لیے آیا اور آپ سے متاثر ہوا اور آپ کو ملاقات کے لیے بلایا. حاضرین گرامی قدر، یہ حضور شیخ الاسلام کی خدمات ہیں جنہوں نے اسلام کے اوپر جیسے اسلام کی خاطر اور اسلام پر جب گرد چھاتی گئی، جہاں گرد چھاتی گئی، یہ وقت کا امام وہی آیا اور اس نے آ کر اس گرد کو ہٹا دیا اور اسلام کا چہرہ پھر اجلا اور نمایاں کر دیا. حاضرین گرامی قدر، اسی لیے تو حدیث پاک ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص بغیر امام کے مر گیا وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرا.
اور اس کا مفہوم بعض شارحین یہ لیتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے وقت کے امام کی خبر نہیں اور یہ جانے بغیر کہ اس کے وقت کا امام کون ہے وہ مر گیا تو وہ بھی جاہل مر جائے۔ ماشاءاللہ حاضرین گرامی کر حضور شیخ الاسلام اس وقت کے امام ہیں اور آپ کی وہ شخصیت ہے کہ مشرق سے مغرب تک تمام علماء آپ سے روایت حدیث کی سند حاصل کرتے ہیں، روایت حدیث کی سند حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت روئے زمین پر آپ کی شخصیت ایسے ہے کہ کوئی چاہے وہ عالم دین مغرب سے ہو، چاہے وہ مشرق سے ہو، عرب سے ہو یا عجم سے ہو، حضور شیخ الاسلام سے آپ کی تلامذت، آپ کی شاگردی اختیار کرنے میں اپنا فخر محسوس کرتا ہے۔ بے شک اور ماشاءاللہ حاضرین گرامی کر اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، حضور شیخ الاسلام کو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا اور ہمیں اس نعمت غیر مترقبہ سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں ان کی صحبت میں جتنے بھی عرصہ گزار لیں وہی ہمارے لیے غنیمت ہے۔ اور صرف ہم ہی نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دیگر افراد جو ان سے لا علم ہیں اور جو نہیں سمجھتے، نادانی کے اندر، لا علمی کے اندر یا کسی کے گناہ کر دیے جانے کے باعث ان سے دور ہیں، ان کو ان کے قریب لے کر آئے۔ حاضرین گرامی کر اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی جیسی شخصیت عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جانے سے پہلے میں ایک بار پھر نعرہ لگانا چاہتا ہوں، جیوے جی